السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. سر کویت فرسٹ ٹائم آئے ہیں؟ نہیں جی آئی کیم ہیئر اوور 10 years ago. اس کے بعد تو پھر جو پتہ ہے آپ کو. اسٹل ویلکم بیک سر. بہت شکریہ. موسٹ ویلکم سر. اپنی کمپنی کے بارے میں بتائیے, کیا سروسز ہیں, اور اس ایونٹ کے حوالے سے بھی پہلا کوشچن اپنی کمپنی کے بارے میں ڈیٹیل تھوڑا سا بتائیے کہ کیا سروسز پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں. جی دیکھیں ٹی پی ایس کا تعلق جو ہے نا فائنینشیل سیکٹر ٹیکنالوجی سروسز سے ہے, اور ہم لوگ ان لے مین ٹرم جو بینکنگ سروسز برانچ کی باہر دی جاتی ہے تھرو الیکٹرانک یا ڈیجیٹل مینس, ہم اس کو انیبل کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت آسان زبان میں بات میں کروں تو بینکس میں آپ کا جو کیش وڈرال آپ کرتے ہیں عموماً وہ اے ٹی ایم سے کرتے ہیں. تو جو پورا اے ٹی ایم نیٹ ورک ہے اور جو ڈیبٹ کارڈ کا جب یہ سسٹم ہے وہ ٹی پی ایس اس کو ڈرائیو کرتا ہے بہت سارے ملکوں میں یا بہت سارے بینکس میں. اسی طرح سے اگر آپ ای کامرس پہ پرچیزز کرتے ہیں تو ای کامرس کی ایکوائرنگ, ای کامرس کا پیمنٹ گیٹ وے. اگر آپ مرچنٹ پہ پرچیزنگ کرتے ہیں تو مرچنٹ کا پورا سافٹ ویئر ایکسیپٹنس. تو یہ جتنے بھی ایریاز ہے جو کہ جس کو ہم ڈیجیٹل بینکنگ بھی کہتے ہیں, جس کو ہم الیکٹرانک بینکنگ بھی کہتے ہیں, ہم لوگ اس کی جو سافٹ ویئر پروڈکٹس ہیں اور جو آئی ٹی سروسز ہیں ہم وہ دیتے ہیں. اور پاکستان میں اگر میں بتاؤں تو جو سب سے بڑی کمپنی ہے اس حوالے سے وہ ہماری کمپنی ہے, اور سارے آلموسٹ سمجھ لیں کہ اوور 70% بینکنگ سیکٹر ان پاکستان از یوزنگ آر سافٹ ویئر فار کارڈ مینجمنٹ اینڈ ایشوئنگ اینڈ ایکوائرنگ. اس کے علاوہ بھی گلوبلی بہت کسٹمر بیس ہے. یو اے کا جو نیشنل پیمنٹ گیٹ وے ہے وہ ہمارا پلیٹ فارم پہ رن کر رہا ہے. دبئی کا جو اسٹاک ایکسچینج کا جو والٹ پلیٹ فارم ہے وہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے. جو نیٹ ورک انٹرنیشنل کا جو پری پیڈ کارڈ پلیٹ فارم ہے. اس طرح کی بے شمار اور پروجیکٹس ہیں ریجن میں جو کہ ہماری ٹیکنالوجی پہ چل رہے ہیں. ماشاء اللہ. سر آپ کے ہی آنسر سے مجھے کوشچن ذہن میں آیا ڈیجیٹل کرنسی کے حوالے سے. ابھی جو ورلڈ نئی جو ہو رہا ہے سسٹم سارا ڈیجیٹل جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اس میں آئی تھنک ان فیوچر اے ٹی ایم کارڈ بھی ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہے. یہاں پر تو موبائل وہ والیٹ سسٹم شروع ہو چکا ہے, موبائل اسکین کریں تو آپ کر لیں گے. تو یہ آپ اس ٹیکنالوجی کو کتنا واسٹ دیکھ رہے ہیں فیوچر میں؟ کیا یہ ویلیوبل ہے کہ بس سرٹن ٹائم؟ دیکھیں جس طریقے سے آج سے میرے خیال میں 15 سال پہلے لوگ بینک برانچ جایا کرتے تھے کیش نکالنے کے لیے, اب لوگ نہیں جاتے ہیں. چیک ہوتا تھا, ٹھیک ہے. پہلے لوگ بل پیمنٹ کرنے کے لیے برانچ کے بعد لائنیں لگایا کرتے تھے, اب وہ لوگ آپ کو لائنیں نظر ہی نہیں آتی ہیں. تو یہ ہمارے سامنے پچھلے کچھ عرصے میں بہت ساری جو پریکٹسز تھیں, ہیبٹس تھیں, وہ ختم ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آج کے دن ہماری جو ہیبٹ ہے کیش کی وہ بھی کم ہوئی جا رہی ہے, اور آج کی ہماری ہیبٹ ہے کارڈ سے پیمنٹ کی وہ بھی کم ہوئی جا رہی ہے. اب کم کیسے ہو رہی ہے؟ اس کے 3-4 بڑے اس کے ریزن ہیں. ایک ریزن تو جو ہے وہ موبائل پیمنٹ ہے. ایپل پے, گوگل پے, سیمسنگ پے, جس کے اندر آپ اپنے کارڈ کو اپنی موبائل ایپ کے ساتھ اسکین کر لیتے ہیں. اس کو ہم پروویژننگ کہتے ہیں ٹیکنیکل زبان میں. جب کارڈ پروویژن ہو جاتا ہے تو وہ سیفلی, سیکیورلی, کنوینئنٹلی آپ کا بن جاتا ہے سمجھ لیں کہ بینک کارڈ, اور اس کو آپ اپنی گھڑی سے اپنے موبائل سے ٹیپ کر کے پیمنٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اس وقت بہت میسو اڈاپشن دنیا بھر میں اس کی آ رہی ہے, کیونکہ کنوینئنس ہے. آپ کو پرس نہیں نکالنا, آپ کو کارڈ نہیں نکالنا, آپ کو پن نہیں ڈالنا, آپ نے ڈائریکٹلی پیمنٹ کر دی. اور یہ آپ کی کارڈ ٹرانزیکشن سے زیادہ سیکیور بھی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں لمٹس ہوتی ہیں, اس میں مرچنٹ کے ساتھ اس کو آپ ٹائی اپ کر دیتے ہیں. تو ایک تو وہ چینج ہمیں نظر آ رہی ہے, چینج صرف بڑھتا چلا جائے, کم نہیں ہوگا. جو دوسرا چینج ہو رہا ہے وہ آپ نے کی ڈیجیٹل کرنسی کی. تو ڈیجیٹل کرنسی میں یہ چینج ہو رہا ہے کہ 2 طرح کے چینجز ہو رہی ہیں. ایک جیسے پاکستان میں بات کروں تو ایزی پیسہ, جیز کیش کے والیٹ بہت مشہور ہو گئے ہیں. سعودی میں جہاں تو SCC پے ہے بڑا پاپولر ہو گیا ہے. سو یہاں پہ میں ایڈ کرتا ہوں وامٹ بہت ہو گیا ہے. آپ اپنا موبائل نمبر دیں, آپ کے موبائل نمبر جو آپ نے ایڈ کیا ہوا ہے آپ کے اکاؤنٹ کے ساتھ, آپ موبائل نمبر دیں, اسی موبائل نمبر پہ آپ کو میسیج آئے گا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں فلاں بندے نے پیسے سینڈ کر دیے ہیں. زبردست. تو دیکھیں اب اس میں کیا ہو رہا ہے, وجہ اس کی یہ ہو رہی ہے کہ کسٹمرز کو نا بینک نہیں چاہیے, اس کو بینکنگ سروسز چاہیے. اس کو ایک سیکیور جگہ چاہیے پیسے جہاں رکھ سکے, اور اس کو ایک کنوینئنٹ ایپ چاہیے جس سے وہ ٹرانزیکشن کر سکے اور اس کی ساری چیزیں ہو سکیں. اس کو اور کوئی بینک کی ایک عام آدمی کو بینک اس کے علاوہ نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. وہ بزنسز کو بہت سارے الگ معاملہ ہوتے ہیں, ایک عام آدمی کو نہیں چاہیے. تو یہ دوسرا جو کام ہے نا, اس کے لیے بجائے بینک اکاؤنٹ کے لیے لوگ ڈیجیٹل والیٹ سسٹم لیتے ہیں, کیونکہ ڈیجیٹل والیٹ تھوڑا سا لائٹ ویٹ اکاؤنٹ مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے, یہ ڈیجیٹل ہوتا ہے. اس کے اندر بہت ساری سروسز ایڈ کر سکتے ہیں, چینجز آرام سے کر سکتے ہیں.
پتہ ہے بینکنگ سسٹم کو چینج کرنے میں زیادہ وقت لگتا ہے, ذرا معاملہ زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ریولیوشن آ رہا ہے اور ہمارے سامنے ہے کہ کس طریقے سے, جس کو ہم MFS بھی کہتے ہیں, موبائل فائنینشیل سروسز, بہت گلوبلی پاپولر ہو رہی ہیں. ہم پہلے افریقہ میں M-پیسہ ہوا کرتا تھا, اب ہر ملک میں اس کی بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں. پاکستان میں ایزی پیسہ, جیش کیش ہے, سعودی عرب میں SCC پے, جیسے آپ نے وامک کی بات کی, بنگلہ دیش میں بیکاش ہے, انڈیا میں Paytm ہے. تو ہر ملک میں بہت, اور ان کی جو اڈاپشن ہے وہ بینک کی اڈاپشن تو بہت زیادہ ہے. صحیح اگر آپ دیکھیں گے تو پاکستان میں 50-60 ملین صرف والیٹس ہیں, اور پاکستان میں جس وقت ای کامرس ہو رہی ہے, جو ڈیجیٹل پیمنٹ ای کامرس ہو رہی ہے, اس کا 94% وہ کارڈ سے نہیں ہو رہی ای کامرس, وہ والیٹ اور اکاؤنٹ سے پیمنٹ ہو رہی ہے. صرف 6% ہے جو کہ ویزا ماسٹر کارڈ سے ای کامرس پرچیزز ہو رہی ہیں. تو ہمیں تو خود نظر آ رہا ہے کہ جو ٹرانسفارمیشن ہے وہ آ چکی ہے, آ چکی ہے. لوگ اس وقت شفٹ ہو گئے ویزا ماسٹر کارڈ سے اکاؤنٹ اور والیٹ کے اوپر. اچھا, اب جو اگلی ویو آئے گی وہ آئے گی کرپٹو کرنسیز کی. اچھا, کرپٹو کرنسی میں بھی نا کچھ غلط فہمیاں ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ کرپٹو کرنسی کا مطلب صرف بٹ کوائن اور ایتھریم اور یہ سب کچھ ہے. اچھا, یہ جو کرنسیز ہیں نا, یہ ان کا پرپز بڑا فرق ہے, اسپیشلی ہمارے ریجن کے اندر. ہمارے ریجن میں جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ یہاں کی لوکل کرپٹو کرنسی ڈیولپ کریں کنٹریز. ٹھیک ہے, چائنا نے ڈیجیٹل یوان لے کر آ گیا, نائجیریا جو ہے وہ بھی اپنی کرنسی لے کر آ گیا, یہ سب, قازقستان اپنی کرنسی لے کر آ گیا. اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پر اس کو ہم کہتے ہیں سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسی, وہ پروڈیوس کر رہے ہیں. دوسرا, کچھ پرائیویٹ سیکٹر جو ہیں وہ کر رہے ہیں کرپٹو کوائنس, اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیبل کوائن بھی کہتے ہیں, اس کے پیچھے کوئی کرنسی پیکڈ ہوتی ہے. تو بٹ کوائن وغیرہ ٹائپ کی کرنسیز جو کہ بہت انپریڈکٹیبل ہوتی ہیں, تو وہ آپ اپنے پاس رکھ نہیں سکتے. آپ کو نہیں پتا کہ میرے پاس یہ $100 ہیں, کل صبح 90 ہوں گے یا 110 ہوں گے, اس پہ آپ اپنی پلاننگ نہیں کر سکتے. تو اسٹیبل کوائن کیا کرتے ہیں کہ اسٹیبل کوائن کے پیچھے کوئی ایکچوئل کرنسی پیکڈ ہوتی ہے, وہ USDC بھی ہو سکتی ہے, وہ کرنسی بھی ہو سکتی ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ میری ویلیو ریٹین رہے گی. ہاں, لیکن کیونکہ یہ کرپٹو کرنسی ہے, یہ ڈیجیٹل کوائن ہے, یہ اسٹیبل کوائن ہے, تو اس کی جو ٹرانزیکشن بڑی آسان ہوتی ہے. اس سے ایڈوانٹیج کیا نظر آ رہا ہے, اس کے جو سب سے بڑے یوز کیسز ہیں وہ خاص طور پہ جو کراس بارڈر پیمنٹس ہیں یا ملٹی کرنسی ٹرانزیکشن ہے, وہ سب سے آسان ہو جاتی ہیں, پیسے بھی کم لگتے ہیں, اور اس کی سیٹلمنٹ بھی اس کی امیڈیٹ ہو جاتی ہے. تو فیوچر میں میرا یہ خیال ہے کہ موبائل پیمنٹس زیادہ ہی ہوں گی ہمیشہ, اور بڑھتی چلی جائیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کرپٹو کرنسی کا استعمال ہے خاص طور پہ اسٹیبل کوائنس کی وجہ سے, اس کی بھی ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آئے گی اڈاپشن. آپ سمجھتے ہیں کویت کی مارکیٹ میں اس چیز کی ہماری جو ٹیک کمپنیز ہیں جگہ بنا پائیں گی؟ کیوں آلریڈی ملٹی نیشنلز یہاں کام کر رہی ہے, اور بھی کنٹریز میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن کافی یہاں پر آلریڈی سیٹ ہے. جی دیکھیں, آپ نے نوٹس کیا ہوگا کل اور آج کی پریزنٹیشن کے اندر کہ پاکستانی کمپنیز کسی سے کم نہیں ہیں, نہ ٹیکنالوجی میں کم ہے, نہ اسکل سیٹ میں کم ہے. ماشاءاللہ آپ سمجھیے کوئی 150 ملین ہمارے یوتھ ہے پاکستان میں. پاکستان کی IT ایکسپورٹ کوئی 165% بڑھی ہے پچھلے کوئی 5 سالوں کے اندر. تو آپ نے دیکھا ہوگا, ایون ہماری کمپنی دیکھ لیں تو سینٹرل بینک UAE لے لیں آپ, لائبیریا کا پیمنٹ سسٹم لے لیں آپ, تو الحمدللہ, اور ایسی بے شمار کمپنیز آپ نے دیکھا ہوگا, ایبیکس کا نام آیا, 10 اور کمپنیز, سسٹم لمیٹڈ وغیرہ, کوریڈیٹا, بہت بڑے پروجیکٹس ہم لوگوں نے کیے ہوئے ہیں. تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ کویت میں پاکستانی کمپنیز جو ہیں وہ اچھے پروجیکٹس نہ ڈیلیور کر سکیں. اور جس طریقے سے ہمیں ریسیو کیا ہے کل اور آج کویت کی گورنمنٹ نے بھی, کویت کے پرائیویٹ سیکٹر نے بھی, تو مجھے بہت یقین ہے کہ یہاں پر بہت سکسیس ملے گی, کیونکہ اب راستہ کھل گیا ہے, آنا جانا جو ہے آسان ہو رہا ہے کویت پاکستان کا. تو ہم جو ہے ٹیکنالوجی, ولنگنس اور ایون وائبلٹی آف کاسٹ, ٹھیک ہے, مجھے یقین ہے کہ ہم یہاں پر کچھ اچھی کامیابی کویت میں کر پائیں گے. اور بہت کلیئرلی, کیونکہ کویت کا اپنا ویژن 2035 ہے, جس کے اندر فائنینشیل انکلوژن, جس کے اندر ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن بہت بڑا ایجنڈا ہے, اور یہی وہ چیزیں ہیں جس کے اندر جو ہے پاکستان بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے. اس کے علاوہ میرے خیال میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوں گی جو شاید کویت چاہے گا بعد میں آؤٹ سورس کرنا, IT آؤٹ سورس کرنا. پاکستان ود اے میسو IT اسکلڈ پاپولیشن میرے خیال میں بہت سوٹیبل ہے کویت کے لیے بھی, کیونکہ ایک تو نیئر شور بھی ہے, قریب بھی ہے,
اور ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بھی ریلیشن شپ کافی بہتر ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں آؤٹ سورسنگ آف آئی ٹی ٹو پاکستان بھی مجھے لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی. سر 2 کوشچن پوچھوں گا. سیکنڈ لاسٹ یہ کہ یہ آئی تھنک ریلیٹ نہیں کرتا ہوگا لیکن میرے مائنڈ میں اس لیے آیا کہ ہمارے بہت سے جو ناسمجھ یا ان ایجوکیٹڈ جو لیبر طبقہ ہوتا ہے وہ اس میں ٹریک میں پھنس جاتا ہے او ٹی پی. کیا فیوچر میں او ٹی پی سے جان چھوٹنے والی ہے؟ کیونکہ او ٹی پی کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنی منی لوز کرتے ہیں. نہیں دیکھیں اب یہ میں بتا دوں کہ او ٹی پی سے جان چھوٹ رہی ہے, ہونے والی نہیں, یہ کام شروع ہو چکا ہے. صحیح ہے. تو او ٹی پی جو ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ سیکیورٹی کی جائے, لیکن جو کرمنل مائنڈیڈ لوگ ہیں وہ اس او ٹی پی کو استعمال کر رہے ہیں ہیکنگ کرنے کے لیے, اور بیچارے لوگوں کے پیسے لوز ہو رہے ہیں. اور یہ اتنے اسمارٹ طریقے سے کرتے ہیں کہ اچھے بھلے آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا, وہ غلطی سے اپنا سارا دے جاتا ہے. تو اس کے لیے ہو کیا رہا ہے, اس کے لیے اب ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ایک موبائل ایپ میں کام کر رہے تھے اور آپ نے موبائل ایپ سے کوئی فنڈ ٹرانسفر کرنا تھا, آپ نے اس کے لیے آپ کو او ٹی پی چاہیے تھا, تو وہ ود ان دا موبائل ایپ ہی آپ کو کوڈ آ جائے گا. تو یہ چیز آپ نے دیکھا ہوگا یو اے میں ہو چکی ہے, پاکستان میں بھی کچھ جگہ ہونا شروع ہو گئی. اب یہ پورے ریجن میں یہ اس کی ویو چل پڑی ہے. ٹھیک ہے, تو جو ایس ایم ایس پہ او ٹی پی آتا تھا وہ آہستہ آہستہ میرے خیال میں یہ 6 مہینے نہیں تو سال کی بات ہے, یہ ختم ہو جائے گا. تو لوگوں کو ایک تو دیکھیں, لوگوں کو تھوڑا سا نا لٹریسی بھی آ رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لوگ بھلے سے مزدور طبقہ ہو یا پڑھے لکھے لوگوں کو شعور بھی آ رہا ہے, لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ موبائل کا استعمال کیسے کرنا ہے, اپنے ڈیٹا کو محفوظ کیسے کرنا ہے, اپنے بینک کی یا فائنینشیل جو آپ کے ایسیٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے. ایک تو ان میں بھی تھوڑا شعور آ رہا ہے. اس کے علاوہ ہر ملک کے اندر اس اویئرنیس کو پھیلانے کے لیے بہت زیادہ کیمپین رن کی جا رہی ہے. بینکس لے لیں, فن ٹیک لے لیں, گورنمنٹ لے لیں, وہ سب اس پہ کیمپین بھی کر رہے ہیں تاکہ لوگوں سے شعور آئے کہ بھائی کسی کو اپنی انفارمیشن فون پہ نہیں دینی اور یہ نہیں کرنا, اپنے پن کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی بھی اس طرح سے ایڈوانس ہو رہی ہے. اور ساتھ ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے, وہ ہے فراڈ اینڈ رسک مانیٹرنگ کا. وہ بھی اے آئی کی وجہ سے وہ آپ کی ٹرانزیکشن کے ٹرینڈ کو پکڑ کے دیکھ لیتا ہے کہ یہ ٹرانزیکشن آپ نے کی ہے یا کسی اور نے آپ کے نام سے کر دیا ہے. تو یہ ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ بھی میرے خیال میں وقت کے ساتھ ساتھ ایک رسک تو لے کر آتی ہے, لیکن اس سے زیادہ جو میکینزم ہے کو پروٹیکٹ کرنے کا وہ بھی ہمیں ہوتا ہوا بہت نظر آ رہا ہے. کیونکہ سائبر سیکورٹی اور فراڈ مانیٹرنگ ود اے آئی یہ دو بہت بڑے ایجنڈا ہیں جس کے اوپر بہت سکسیس ہمیں ہوتی نظر آ رہی ہے. دیٹس ریئلی ڈیٹیل. آئی تھنک میرے جو ویوز ہیں ان کو سمجھ آئے گا کافی. سر لاسٹ کوشچن ایونٹ کے حوالے سے, پاک کویت ٹیک کانفرنس فرسٹ ٹائم ہوئی ہے. 21 ایئر ہو گئے مجھے کویت میں, ایسی کانفرنس نہیں ہوئی. کیا کہنا چاہیں گے, انتظامات کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں, پہلی دفعہ یہ کانفرنس ہوئی ہے. میں بھی یہاں پر کچھ 12 سال پہلے کویت آیا تھا. سب سے جو میرے خیال میں بڑی چیز ہوئی ہے نا وہ یہ ہوئی ہے کہ دونوں دن ہم دیکھا ہوگا کہ انٹرسٹ لیول بہت ہائی تھا کویتی بھائیوں کا بھی, اور ورکنگ ڈیز ہیں, ورکنگ ٹائمز ہیں, لیکن دونوں دن بہت لوگ آئے اور انہوں نے پورے دن ایونٹ اٹینڈ کیا. جو کمپنیز کے ساتھ انہوں نے انگیجمنٹ کی, کافی میرے خیال میں کارڈ ایکسچینج ہوئے, کچھ کنورسیشن ہوئی لوگوں سے بات کرنے کی. تو یہ بہت خوشائند بات ہے, کیونکہ دیکھیں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے نا کاروبار کرنے سے پہلے, وہ یہ ہوتی ہے کہ دونوں لوگوں میں ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہو. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم نے وہ پہلا قدم لے لیا ہے ٹرسٹ بلڈ کرنے کے لیے. وہ پہلا قدم لے لیا گیا ہے دونوں طرف سے. پرائیویٹ سیکٹر نے بھی, گورنمنٹ نے بھی آ کے اس بات کو کرا ہے کہ ہمیں ساتھ کام کرنا چاہیے اور کیوں کرنا چاہیے, جو پہلا بہت بڑا کام ہو گیا ہے. دوسرا کام, پرائیویٹ سیکٹر نے آ کے بہت ساری کنورسیشن شروع کر دی ہیں. کچھ لوگوں نے کچھ چھوٹے موٹے پروجیکٹس پکڑ کر بھی لیے ہیں, کچھ لوگوں نے کچھ اس پہ کام کر رہے ہیں پارٹنرشپ وغیرہ سائن کرنے کے لیے. میری جتنے لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ زیادہ تر لوگ جو ہیں بہت پر امید ہیں کہ انشاءاللہ کام ہوگا. تو یہ جو ایونٹ ہوا ہے اسی کی بدولت ایک سمجھ لیں کہ ریکنڈل ہوئی ہے وہ شمع, جس کی بارش کا پہلا قطرہ, بارش کا پہلا قطرہ. اور وہ نہیں, جب ایک خاص سوندھی خوشبو آتی ہے, مجھے تو وہ خوشبوئیں آ رہی ہیں سب مجھے والی, اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ اٹ ول گو ویری لانگ وے. اور اس میں سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ لے لیں پاکستان کا, آپ اس میں MOIT لے لیں, اس میں انٹیریئر لے لیں, اس کے اندر آپ پاکستان کی جو ایمبیسی ہے کویت میں, ایمبیسڈر صاحب اور حمزہ باقی سارے کولیگ, ان کی بات کر لیں. میرے خیال میں ہر ایک نے بہت مل کے کام کیا ہے, بہت پیشن سے کام کیا ہے. بس ہم اسی کو آگے لے کے چلتے رہیں. ظاہر آگے کام تو پرائیویٹ سیکٹر کا ہے کہ کیسے ریلیشن شپ کو لے کے چلتا ہے, لیکن کیونکہ ویزا سب ریلیٹیولی آرام سے لگ رہے ہیں کویت کے, تو مجھے بہت یقین ہے. سر ہمارے لیے بڑا یہ ہوگا کہ کیونکہ ہم جب بھی کسی کمپنی میں جاتے ہیں تو ہمیں IT کے اور دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ان کے لوگ نظر آتے ہیں,
تو ریئلی بڑی خوشی ہوگی. اور ہمیں جیسے آپ نے کہا کہ آلریڈی یہ کام سٹارٹ ہو گیا تو ریئلی پراؤڈ. اور نہیں بس ماشاء انشاء اللہ اللہ جی بس اللہ سے دعا کریں. پاکستان جو ہے اس کا جو فیوچر سکسیس ہے اس میں آئی ٹی کا بہت بڑا رول ہے, کیونکہ ماشاء اللہ اتنی بڑی آبادی پاکستان میں یوتھ کی ہے, وہ ایگریکلچر اور انڈسٹری میں تو نہیں کھپ سکتی نا. وہ سب کے سب موبائل لٹریٹ ہیں, سب کے سب وہ ہیں. تو مجھے یقین ہے کہ پاکستان ول ہیو اے میجر رول ٹو پلے ان دا ریجنل آئی ٹی سکسیس اینڈ اکنامک گروتھ انشاءاللہ. کوئتی کیا کہتے ہیں یہاں کے لوکل نیشنل, آپ کی ان سے انٹریکشن ہوئی کیا کہتے ہیں؟ اچھا کوئتیز ویری انٹرسٹنگلی, ایک تو ان میں اچھی بات یہ ہے اس ریجن کے اندر کہ جب گورنمنٹ ایک ویژن سیٹ کر لیتی ہے نا تو پوری قوم اس ویژن کے پیچھے چل پڑتی ہے. تو ان کا جو ویژن 2035 ہے اس کے پیچھے ہمیں ہر بندہ نظر آ رہا ہے, یہ سب سے اچھی بات ہے. تو یونیفارمٹی آف کمانڈ کہہ لیں, ڈائریکشن کی کلیئرٹی کہہ لیں, یہ دو کام تو یہاں پر ماشاء اللہ ہوتا نظر آ رہا ہے. دوسرا ہماری جتنے لوگوں سے بات ہوئی ہے یہاں پر بھی اور باہر بھی, شہر میں بھی, تو ان کے اندر ایک پاکستانیوں سے محبت ہمیں صاف نظر آ رہی ہے. پاکستانیوں کے ساتھ کام کرنے کا جو شوق ہے, ان کی خواہش ہے, وہ بڑی ہمیں صاف نظر آ رہی ہے. وہ بھی یہ چاہتے ہیں, کوئتی بھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستانیز کویت میں آئیں, اور ہم لوگ بہت سارا کام ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکستانی سے کرا سکیں. تو میرے خیال میں ایک ہمیں جو انٹرسٹ ہے بہت ہائی لیول کا, ہمیں وہ نظر تو آ رہا ہے. ماشاء اللہ سر, تھینک یو ویری مچ. بہت میں آیا 2 سوال کے لیے تھا, لیکن ابھی بھی میرا دل نہیں کر رہا کہ میں بند کروں. نہیں بہت شکریہ. ریئلی یو آر ویری ڈیٹیل. میسیج ہی دوں گا آپ کے چینل کے تھرو, جتنے بھی سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں آپ کو, وہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پہ بنا ہے, ٹھیک ہے. اس ملک کا انشاءاللہ اس کو جو سوچتے ہیں نا کچھ نہیں ہونا. ہم کیا نہیں دیکھا ہم لوگوں نے, اس کو ہوتا ہوا, لیکن الحمدللہ وی ریکور. اور اب یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان ایک علم بردار بنا ہوا ہے پوری اسلامک اس کا. تو میرے خیال ہے کہ ہماری جو چیز ہمیں جس پہ زیادہ محنت کرنا ہے وہ ہماری اکانومی ہے. اکانومی کے لیے سکسیس اسکل سے آئے گی, اور دوسرا پروفیشنلزم سے آئے گی. یہ 2 چیزیں انشاءاللہ ہم اس پہ صحیح کر لینا تو پاکستان سے بہتر ملک کوئی نہیں ہے. بالکل صحیح بات. چلیں جی, بہت شکریہ جی. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ سر.